السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات کے اسکولز میں بچوں کو داخل کرانے کی عمر تبدیل کر دی گئی۔ اماراتی اسکولز میں کرائیٹیریا پر عمل درآمد اپریل 2020 کے تعلیمی سیشن میں شروع ہو جائے گا۔ شارجہ میں تمام کاروباری مراکز اور ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کے ملازمین پر بھاری شرط عائد ہو گئی۔ اماراتی حکومت نے 20,000 درہم بطور انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ انعام حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر فوجی صلاحیت کی سرگرمیوں کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے صحتیابیوں میں لگاتار اضافہ، نئے کیسز کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ دفاعی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے رواں سال ملک بھر میں ایک ہی رمضان اور ایک ہی عید کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شارجہ میں تمام کاروباری مراکز اور ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کے ملازمین پر بھاری شرط عائد ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ کی حکومت نے تمام ریسٹورنٹس، ہوٹلز اور کیفیٹیریاز کی ملازمین پر بڑی شرط عائد کر دی ہے۔ میونسپلٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ فوڈ پوائنٹس کے وہ تمام ملازمین جنہوں نے ابھی تک کورونا ویکسین نہیں لگوائی، انہیں ہر 2 ہفتے کے بعد PCR ٹیسٹ لازمی کروانا ہوگا، ورنہ ان کے ساتھ ساتھ مالکان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ میونسپلٹی کے مطابق ہوٹلز، ریسٹورنٹس اور کیفیٹیریاز کے جن ملازمین نے ویکسین لگوا رکھی ہے انہیں 2 ہفتے بعد PCR ٹیسٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، وہ ٹیسٹ کی شرط سے مستثنی ہیں۔ میونسپلٹی نے مزید کہا ہے کہ شارجہ کے تمام فوڈ پوائنٹس اور دیگر کاروباری مراکز کے لیے داخلی مقامات پر ایسے اسٹیکرز لگانے ہوں گے جن سے پتہ چل سکے کہ ان کے تمام ملازمین نے کورونا کی ویکسین لگوا لی ہے یا انہوں نے PCR ٹیسٹ کروا کر نیگیٹو رپورٹ حاصل کر لی ہے۔ شارجہ سٹی میونسپلٹی کی جانب سے فوڈ پوائنٹس پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر کورونا سے بچاؤ سے متعلق احتیاطی اقدامات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جا سکے۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ تمام میزوں کے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ ہونا ضروری ہے۔ ایک میز پر 2 سے زائد افراد کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اماراتی حکومت نے 20,000 درہم بطور انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ انعام حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تفصیلات کے مطابق 20,000 درہم جیتنے کا نادر موقع آ گیا ہے۔ بس آپ کو اتنا کرنا ہوگا کہ شارجہ میں کورونا کا خاتمہ کرنے کے لیے کوئی شاندار اور قابل عمل آئیڈیا دینا ہوگا۔ آپ کا آئیڈیا پسند آنے کی صورت میں 20,000 درہم کی رقم آپ کو مل جائے گی۔ شارجہ پولیس کو کورونا کے خاتمے کے لیے اپنا منفرد آئیڈیا بھیجیں اور اوپن انوویشن ایوارڈ جیتنے کا شاندار موقع حاصل کریں۔ اس انعامی مقابلے کے لیے لوگ انفرادی طور پر بھی آئیڈیاز بھیج سکتے ہیں یا پھر ٹیم کی صورت میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ تاہم ٹیم ممبران کی گنتی 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ امیدواروں کے لیے لازم ہوگا کہ انہوں نے کوئی اور انعامی مقابلہ یا انعامی رقم نہ جیتی ہو۔ یہ آئیڈیاز کورونا کی روک تھام، ریکوری، ویکسینیشن اور وائرس سے متعلق دیگر معاملات پر ہونے چاہیے یا پھر ایسا جدید ترین ماڈل بنایا جائے جس سے حکومت کی کورونا کے خلاف جدوجہد زیادہ کامیاب ثابت ہو سکے۔ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ مل کر فوجی صلاحیت کی سرگرمیوں کے دائرہ کار کو بڑھانا چاہتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان نے کہا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات کے ساتھ فوجی صلاحیت کا دائرہ کار بڑھانا چاہتا ہے۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی ہے جس کے مطابق پاکستان کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین جنرل ندیم رضا بھی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن اور متحدہ عرب امارات کی توازن کے مابین ہونے والے MOU میں موجود تھے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنرل رضا نے ابوظہبی میں پیر کو بین الاقوامی دفاعی نمائش اور نیول ڈیفنس اینڈ میری ٹائم سیکیورٹی نمائش کا دورہ کیا۔
سفارت خانے کے مطابق JCSC کے چیئرمین نے واضح کیا ہے کہ پاکستان دفاعی پیداوار کے مختلف شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی سے غیر ملکی صارفین کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس موقع پر JCSC کے چیئرمین نے لیفٹیننٹ جنرل حمد محمد تھانوی الرومائی، متحدہ عرب امارات کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل انزوویکے سیریلی، اٹلی کے چیف آف ڈیفنس اولیہ اروسکی یوری حسینیو اور یوکرین کے نائب وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی۔ دفاعی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری نے رواں سال ملک بھر میں ایک ہی رمضان اور ایک ہی عید کرنے کی ٹھان لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دفاعی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانیوں کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت ملک میں ایک عید اور ایک رمضان کے لیے پرعزم ہے، جس کے لیے عملی اقدامات بھی شروع کر دیے گئے ہیں۔ اس تقریب میں مرکزی رویتی ہلال کمیٹی کے چیئرمین مولانا سید عبدالخیر آزاد سمیت دیگر سماجی و دینی شخصیات موجود تھیں۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ مفتی شہاب الدین پوپلزئی سے رابطے میں ہیں۔ انہیں قوی امید ہے کہ 2 عیدوں والا مسئلہ اب حل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ اس سے قبل چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اور بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب مولانا سید محمد عبدالخیر آزاد رمضان کے لیے اجلاس پشاور میں منعقد کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ چاند کی رویت پر وہ سارے ملک کی یکجہتی کے لیے کوشاں ہیں اور اس سلسلے میں تمام مکاتب فکر کے علماء سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اسکولز میں بچوں کو داخل کرانے کی عمر تبدیل کر دی گئی۔ اماراتی اسکولز میں کرائیٹیریا پر عمل درآمد اپریل 2020 کے تعلیمی سیشن میں شروع ہو جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں بچوں کو اسکولز میں داخل کرانے کی کم از کم عمر کی حد میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی KHDA کی جانب سے ایک تازہ ترین ٹویٹ میں کہا گیا ہے، اگر آپ بچوں کو اگلے سال اسکول میں داخل کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کی عمر کی حد میں تبدیلی کی وجہ سے اسکول داخلے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ KHDA کی جانب سے والدین کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ اس کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر FAQ کا سیکشن چیک کریں۔ اس کے علاوہ اماراتی وزارت تعلیم کی جانب سے تمام اسکولز میں بچوں کے داخلے سے متعلق قواعد و ضوابط کا بھی مطالعہ کریں۔ عمر کی حد سے متعلق اماراتی اسکولز میں کرائیٹیریا پر عمل درآمد اپریل 2020 کے تعلیمی سیشن میں شروع ہو جائے گا۔ اپریل میں تعلیمی سیشن کا آغاز کرنے والے ان اسکولز میں زیادہ تر بھارتی اور پاکستانی نصاب تعلیم والے اسکولز شامل ہیں، جن پر عمر کی حد سے متعلق نیا کرائیٹیریا اگلے سال اپریل 2020 میں تعلیمی سال برائے 2022-23 میں نافذ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے صحت یابیوں میں لگاتار اضافہ، نئے کیسز کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 24 فروری بروز بدھ کرونا وائرس کے 3102 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,78,637 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,814 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 3,70,381 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 19 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,164 ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔